بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے میں ان علماء سے کہنا چاہتا ہوں کیوں لوگ اپنے عوام کا وقت ضائع کر رہے ہو آپ سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کنفرم جہنمی کے فتوے دیے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف۔ اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کیجئے، میں اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے سب کے سارے صحابہ عادل ہیں؟ یہ تو انہوں نے، میں نے وہ بتایا نا آپ کو کہ عقائد کے نام پہ شروع میں جو بحث کی، انہوں نے کچھ چیزیں وضع کی ہیں حدیث کے خلاف ہے۔ جی دیکھیں قرآن مجید نے کہیں پر کسی کو مطلقاً کھلی چھوٹ نہیں دی۔ قرآن مجید میں ہے لا ینہاکم اللہ، واضح قرآن مجید نے یہ معیار مقرر کیا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ، نہ تمہاری تمناؤں پہ کچھ ہونے والا ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں پہ کچھ ہونے والا ہے۔ جو برا کرے گا اس کو ٹھکانا، اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بہتان لگایا عبداللہ ابن ابی نے، تو ہم اس کو صحابی تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا، تو ظاہر وہ صحابیوں میں شامل ہیں، تو ایسے منافقین صحابہ نہیں ہیں اور صحابہ منافق نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں جو ایک پوری بحث ہے پھر ٹھیک، اور اس میں بھی ہمارے لوگوں نے بہت دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ صحابی کون ہوتا ہے مفتی صاحب؟ جی بالکل، یہ اس میں واضح کرتے ہیں، میں سوال کرنے لگا ہوں، اس کے ساتھ ہی آپ اس کو بھی جوڑ دیجیے گا۔ ابھی حال ہی میں ایک نجی ٹی وی چینلز پر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب جو کہ اہل حدیث کے عالم دین ہیں، انہوں نے صحابی کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ حدیث سنائی کہ مال غنیمت آیا، میں مفہوم سنا رہا ہوں، آپ کو پوری حدیث معلوم ہوگی، اور انہوں نے اس میں سے ایک چادر لی تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعید سنائی کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے انتقال کے بعد کہ اس کو جہنم کی آگ پہنا دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ چادر اس مال غنیمت سے خود لے لی تھی کہ یار شاید یہ مجھے نہ ملے۔ تو پھر اس پر مفتی حنیف قریشی نے شدید رد کیا کہ آپ صحابی کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اس پر بتائیں، کیا مطلب تھوڑا سا واضح کر دیں کہ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہے، علماء کرام صحیح تشریح نہیں کرتے، یا جو صحیح تشریح کرتے ہیں لوگ سمجھ نہیں پاتے، صحابی کون ہوتا ہے؟ یہ صحابی ہے یہ شخص یا نہیں؟ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی یہ صحابی کے لیے سنائی یا وہ شخص صحابی نہیں تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین پر اصحاب کا اطلاق کیا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ لفظ موجود ہے، قرآن نے اس کے اندر فرق نہیں کیا ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو پھر یہ ہمارے مذہبی علماء کا متشددانہ رویہ جو ہے جی یہ غیر علمی ہے۔ یعنی یہ جو صحابیت کی ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے بنیادی طور پر، یہ پوری بحث ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امت جاگے اور ہم تجدید کی طرف آئیں۔ جی دیکھیں میں نے آپ سے عرض یہ کہ جو عقیدے کا لفظ ہے یہ انہوں نے ایک وضع کیا، اور اس کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ کر، یعنی ایمان کے اندر سنی شیعہ آ جاتا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے شیعوں کو باہر نکالنا تھا تو اس کے لیے انہوں نے پھر یہ لفظ ایجاد کیا۔ صحیح ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو صحابیت کا لفظ ہے قرآن مجید نے جس معنوں کے اندر استعمال کیا ہے اس معنوں میں، یعنی جس طرح یہ لوگ استعمال کرتے ہیں جی کہ گویا کہ بس حرف آخر ہے، اب آنکھ بند کر لینی چاہیے اور اب کوئی سوال نہیں ہو سکتا، اور آپ نے بھی جس معنوں میں استعمال کیا، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معنی میں استعمال نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ضرورت کیا ہے کہ ہم یعنی قرآن کی طرف جائیں نا، احادیث کی جانب جائیں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں عالم نے یہ بات کہی ہے، ہمارے علماء نے یہ لکھ دیا ہے کہ بس آپ چونکہ صحابیت کو انہوں نے یہ معنی بیان کہ باپ کی آنکھیں بند ہو جانی چاہیے، بس ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ٹھیک ہے، نہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے نہ احادیث کے اندر اس کا ثبوت ہے۔ میں نے اسی لیے یہ اپنی یوٹیوب کے اوپر میں نے یہ لگایا بھی، اعلان بھی میں نے یہ کیا کہ میں ہمارے جو فرقوں کے علماء ہیں ان کو ایک پیسفل ڈائلاگ کی دعوت دیتا ہوں ٹھیک ہے، تاکہ وہ آئے اور ہم اس امت کو اس تنازع سے نکال سکے۔ آپ یہ بتائیں مجھے کہ یہ امت جو شیعہ سنی کے نام پہ کٹ مر رہی ہے جی اور قتل ہو رہی ہے جی اور فرقہ واریت ہے اور ہم سب پریشان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یار امت ایک جگہ پہ جمع ہو جائے، جی، کون سا بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ امت کٹ مر رہی ہے؟ بتائیں مجھے آپ، ٹھیک ہے، کون سا بڑا مسئلہ ہے سروردی بھائی بتائیے؟ جی صحابیت کے نام پہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بالکل ایسے یہ شیعہ سنی اختلاف کس بات کے اوپر؟ یہ کہتے ہیں یہ صحابت میں ہے، یہ کہتے ہیں یہ صحابت میں نہیں ہے۔ تو آئے میں ان علماء سے کہنا چاہتا ہوں کیوں لوگ اپنے عوام کا وقت ضائع کر رہے ہو آپ؟ عموماً نہیں، یہ جو میں نے جن کی میں آپ کو یہ نام لکھے ہیں جی اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے بھی ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جی میں نے یہ نام لکھے اور یہ میں نے ہوش و آواز کے اندر لکھا تاکہ یہ جتنے بھی فرقہ واریت کی جو فضا ہے اس ملک سے اس کا خاتمہ ہو۔ بھائی خدا کے لیے امت کو جو تم نے تقسیم کر رکھا ہے، کہ جس طرح آپ نے حوالہ دیا، میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان لوگوں کا، کہ بس ہماری زبان بند ہے، جب پیغمبر نے یہ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جب انہوں نے تیار ہو گئے کہ وہ عبداللہ ابن ابی کی گردن کے مار دیں، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت ہے، چھوڑ دو عمر ان کو، ورنہ لوگ یہ کہیں گے نہیں، اس نے تنقید کی تھی، رسول اللہ کی توہین کی تھی باقاعدہ۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ دعو، لوگ یہ کہیں گے کہ ان محمد یقتل اصحابہ، کہ محمد تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں۔ تو جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافق کے اوپر اس لفظ کا اطلاق کیا ہے تو آپ کیسے نکالتے ہیں؟ صحیح، یعنی یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ مولویوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس فرقہ واریت سے باہر نکلیں، اور میں نے انویٹیشن دیا ہے سب کو کہ آئے، آپ کے پروگرام کی توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے میں نے یہ کہا ہے، اسی طرح قاری خلیل الرحمان صاحب کے لیے، مفتی فضل سبحان صاحب کے لیے، اور ہمارے بریلوی مسلک کے مفتی سمر اتاری صاحب کے لیے، کہ کسی جگہ پر ہم بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ اسی طرح بالکل پیسفل انداز کے اندر بخاری مسلم ہمارے سامنے اور اللہ کی لارب کتاب، جی اللہ کی کتاب سامنے رکھ کر ہم گفتگو کریں گے، آئیے آپ سچے ہیں یا اللہ سچا ہے؟ جو تم نے فرقوں کے اندر لوگوں کو امت کو تقسیم کیا نا جی اور ہمیشہ تم نے تکفیر کی ہے، پوچھیں ان سے جا کے، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کنفرم جہنمی کے فتوے دیے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف۔ صحیح، تو آئیے قرآن و حدیث کے اوپر بات کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سامنے رکھیں گے ہم،
اور وقت طے کر لیتے ہیں کسی نیوٹرل پلیٹ فارم کے اوپر اور وہاں پہ ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اور ممکن ہے کہ میں غلط ہوں, مجھے سمجھانے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں عقل کل ہوں, میں صحیح ہوں اور بس نہیں مفتی طارق مسعود صاحب وہ غلط ہے یا میں ہمیشہ سچ ہوں. اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کیجیے, میں اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں. مجھے آپ بٹھائیے اور آپ سمجھائیے کہ نہیں بھائی یہ جو صحابیت کا جو معنی ہم لے رہے ہیں یہی سچ ہے, اور جو آپ بیان کر رہے ہیں میں آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جس میں انہوں نے امت کو پسایا اور نہیں بتاتے صحابیت کا معنی. مفتی صاحب دو باتیں میں آپ کو یہاں پر میں یہاں پر یہ اشارہ کرتا چلتا ہوں. زیادہ بات اس کے اوپر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ میں پھر اس وقت کے لیے رکھ رہا ہوں تاکہ وہ جب آئیں گے بات کریں گے. قرآن میں ہے سورۃ النجم کے اندر وما صاحبکم بمجنون. وما صاحبکم, آپ حافظ ہیں؟ میں حافظ نہیں. حافظ نہیں, میں بھی نہیں ہوں حافظ. ٹھیک ہے, میں حافظ قرآن نہیں ہوں, اس لیے اگر کوئی غلطی ہو جائے ٹھیک ہے تو میں معذرت چاہوں گا. وما صاحبکم بمجنون. جو کفار قریش ہیں, جی, جو سامنے کے لوگ سارے کافر ہیں, ان سے قرآن یہ کہہ رہا ہے وما صاحبکم بمجنون. جی, اے ابو جہل, اے عتبہ شیبہ, ابو لہب, وہ کم ہے, تمہارے جو صاحب ہیں یہ مجنون نہیں ہے. کن سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مجنون نہیں ہے؟ قریش سے. قریش سے. کون مجنون نہیں ہے؟ تمہارے والدین نہیں. وما صاحبکم بمجنون. اور یہ جو صاحب ہے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ اچھا علیہ حضور کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, حضور کے لیے وما جی صاحبکم جی بمجنون. جی جی جی, یہ مجنون نہیں ہے. تو حضور کے لیے بھی قرآن میں کیا لفظ استعمال ہوا؟ صاحب. جی جی جی, اچھا ٹھیک ہے. تو اب کوئی اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور قریش کے صحابی ہیں؟ کہہ سکتا ہے؟ کوئی پاگل ہی کہے گا نا. صحیح بات ہے. تو یہ جو صاحب کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں ہر ایک کے لیے استعمال ہوا ہے. اچھا, اس لیے اس نام کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہاں بھی آ جائے گا تو یہ ہمیشہ درست معنی کے اندر ہوگا. اچھا, میری بات پہنچ رہی ہے؟ میں سمجھ گیا. جہاں بھی یہ آئے گا تو یہ درست معنی کے اندر ہوگا. قرآن نے یہ حضور کے لیے استعمال کیا, بلکہ یہ قرآن میں غیر مسلم کے لیے استعمال ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے اندر جو ان کے سامنے جو مشرکین تھے ان کو دعوت تبلیغ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا یا صاحب السجن, جی, اے میرے جیل کے صاحب, مجھے بتاؤ کیا یہ الگ الگ خدا ارباب بہتر ہیں یا ایک واحد قہار رب؟ صحیح. تو وہ کون ہے؟ حضرت یوسف کے ابھی مومن نہیں ہے بولو, وہ کون ہوئے؟ حضرت یوسف کے بھائی ہیں, وہ جو قیدی ہیں. اچھا, ان سے کہہ رہے ہیں بھائی تو وہاں پہ کہاں آ گئے بھائی تو ادھر میں تو باہر کا سمجھ رہا ہوں. او بھائی کرپن جنتی باہر نکل بھائی. جی جی بتائیں, وہ ادھر جیل میں کہاں سے آ گئے؟ صحیح ہے. اس کو پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا. وہ جیل میں نہیں ہے, یہ جیل میں کچھ نیوٹرل لوگ تھے جو قیدی تھے, ان کو بھی صاحب کہا گیا. ان کو بھی صاحب کا, تو قرآن نے ان کے لیے بھی صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, عرض کر اصحاب النار کا لفظ قرآن میں ہے؟ بالکل ہے. صحیح, سورہ بقرہ میں ہے, پورے قرآن میں اصحاب النار. اصحاب الجنہ ہے, آسان مثال سمجھا رہا ہوں. اصحاب الاخدود ہے, اصحاب کہف ہے. اصحاب کہف تو مومنین تھے. جی جی جی, صحیح ہے. تو یہ جو اصحاب النار کا بھی لفظ موجود ہے قرآن میں, تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہنم کے لوگ, جہنم والے. صحیح. اور حضور نے, میں نے آپ کو حدیث الحوض بتایا. صحیح, میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے, تو میں یہ اس کو آپ حلق سے بھی لگائیے گا, ان کو انوائٹ کریں اور اس میں آپ میرا ساتھ دیں. ٹھیک ہے, آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ توسط سے, تاکہ یہ اختلافات سے امت باہر نکلے نا. دیکھیں گفتگو ہونی چاہیے احترام کے ساتھ, بالکل احترام کے ساتھ, احترام کے ساتھ. ممکن ہے کہ میں غلط ہوں, آپ مجھے قائل کر دیں, آپ کہیں کہ ہمدرد بھائی آپ صحیح نہیں ہے, آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے, میں اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار ہوں. آپ مجھے آئے, آپ مجھے سمجھائے تو صحیح. Thanks for watching.